السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سورۃ البینہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ وہ لوگ جو اہل کتاب میں اور مشرکوں میں سے کافر ہیں ہرگز باز نہ آنے والے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پاک اور آنکھ پڑھ کر سناتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی فرقوں میں نہیں بٹے تھے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ ہیں بدتر تمام مخلوق میں سے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی لوگ ہیں بہتر تمام خلقت میں سے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ بہتی رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں ہیں اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کا صلہ ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرا۔ سورۃ البینہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کا 98 سورہ ہے۔ اس کی کل 8 آیات ہیں اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ البینہ کا معنی ہے روشن دلیل، اور اس سورت کی پہلی آیت میں غیر مسلموں کے پاس روشن دلیل آنے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت البینہ ہے۔ سورت البینہ کا مرکزی مضمون روشن دلیل آ جانے کے بعد حق کو تسلیم نہ کرنے کی سزا کا بیان ہے۔ سورت البینہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو کفر اور شرک کی گمراہی سے نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح تعلیمات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، لیکن جنہوں نے اس ہدایت کے آنے کے بعد بھی سیدھا راستہ اختیار نہ کیا وہ بدترین مخلوق ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت اور اللہ کی رضا ہے۔ اب ہم گرامر کے لحاظ سے سورۃ البینہ کی وضاحت کریں گے۔ سورۃ البینہ میں آنے والے حروف جار من، حتی، فی، لام اور ان ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل انا استعمال ہوا ہے۔ آئیے افعال کو دیکھتے ہیں۔ لم یکن اصل میں کانا سے یکونو تھا، یہاں پر واو لم کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے اور فعل مضارع ہے۔ کفروا فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ تأتی آتا یاتی سے فعل مضارع ہے۔ یتلو فعل مضارع۔ تفرقا باب تفعل کے وزن پر فعل ماضی ہے۔ جاءت تا ساکن واحد مؤنث غائب فعل ماضی کی علامت ہے۔ امروا فعل ماضی مجہول ہے، یہاں پیش حرف فا کے اوپر جو پیش آتی ہے وہ مجہول کی نشانی ہے، اور مجہول وہ صیغہ ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے جس میں آپ کو فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ آمنو اور عاملو فعل ماضی ہیں۔ جرا تجری فعل مضارع۔ رضیہ خاشیہ فعل ماضی ہیں باب فاعلہ کے وزن پر۔ رضو فعل ماضی۔ یہاں میں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 کو الگ سے واضح کرنا چاہوں گی۔ وما امروا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ امروا ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ الا لیعبدوا اللہ، یہاں پہ لفظ یعبدون تھا
جو کہ فعل مضارع کا صیغہ تھا، لیکن یہاں پر اس کی نون جو ہے وہ اس سے پہلے آنے والے لام تعلیل کی وجہ سے حذف کر لی گئی ہے۔ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، یہاں پر پہلا فعل یعبدو حرف عطف واو کی وجہ سے یقیم اور یوتو یہ سب ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں، اسی لام تعلیل کی وجہ سے یہاں پر یقیمون کا نون اور یؤتون کا نون جو ہے حذف کیا گیا ہے، اور لفظ بنا ہے یقیم و یؤتو، جو کہ اصل میں یقیمون اور یؤتون تھے، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔